بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. وحی. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 برس کی عمر میں جب اللہ نے رسول بنانا چاہا. اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے رہنا بہت پسند تھا. کئی روز کا کھانا لے لیتے اور مکہ کے قریب ایک پہاڑ کے غار میں جس کا نام ہیرا تھا چلے جاتے اور اللہ کی باتوں پر غور کرتے. دنیا کی گمراہی اور عرب کے لوگوں کی یہ بری حالات دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں دن رات خدا کی عبادت اور سوچ میں پڑے رہتے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اللہ کا فرشتہ جو اللہ کا کلام اور پائم لے کر رسولوں کے پاس آتا ہے اور جس کا نام جبرائیل علیہ السلام ہے نظر آیا. اس فرشتے نے خدا کا بھیجا ہوا سب سے پہلے پائم جس کو وحی کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنایا. خدا کی بھیجی ہوئی پہلی وحی یہ تھی: اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. ترجمہ: اپنے اس خدا کا نام پڑھ جس نے کائنات کو پیدا کیا، جس نے انسانوں کو جمے ہوئے خون سے بنایا. پڑھ تیرا خدا بڑا ہی کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم کو سکھایا، انسان کو وہ بتایا جو وہ نہیں جانتا تھا. یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی. اس وحی کا آنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی امت کی تعلیم کا بڑا بوجھ ڈال دیا گیا. نادانوں کو بتانا، انجانوں کو سکھانا، اندھیرے میں چلنے والوں کو روشنی دکھانا اور بتوں کے پجاریوں کو خدا پاک کے نام سے آشنا کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ٹھہرایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس بوجھ کے ڈر سے کانپ گیا. اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس آئے اور اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سارا واقعہ بیان کیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی دی اور کہا کہ آپ غریبوں پر رہیں، فرماتے ہیں، بے قصوں کی مدد کرتے ہیں اور جو قرضوں کے بوجھ کے نیچے دبے ہیں ان کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو یوں نہ چھوڑ دے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے یہاں لے گئے. ورقہ عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی زبان جانتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب انجیل پڑھے ہوئے تھے. انہوں نے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر درود ہو سے یہ سارا ماجرا سنا تو کہا کہ یہ وہی خدا کا فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا. پھر کہا کہ آئے کاش میں اس وقت طاقتور اور تندرست ہوتا جب تمہاری قوم تم کو تمہارے گھر سے نکل لے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ایسا ہوگا؟ ورقہ نے کہا کہ جو پیغام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اس کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بھی آیا اس کی قوم نے اس کے ساتھ یہی کیے. اتفاق یہ کہ اس کے کچھ ہی روز کے بعد ورقہ نے انتقال کیا. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام شروع ہی کیا تھا کہ اللہ کا یہ حکم آیا: یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر. ترجمہ: آئے چادر میں لپٹے ہوئے کھڑے بوجھا، پھر ڈر سنا اور اپنے رب کی بڑھائی بول اور اپنے کپڑے پاک رکھ اور گندگی کو چھوڑ دے. اس وحی کے آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہو گیا کہ خدا پر بھروسہ کر کے کھڑے ہو جائے اور لوگوں کو خدا کی باتیں سنائے، رب کی بڑھائی بولے اور ناپاکی اور گندگی کی باتوں سے بچے اور بچائے. توحید. اسلام کا سب سے پہلا حکم یہ تھا کہ اللہ ایک ہے.
इसकी खुदाई में कोई इसका साथी और साझी नहीं। जमीन से आसमां तक इसी एक की सल्तनत है। सूरज इसी के हुक्म से निकलता है और डूबता है। आसमां इसके फरमान के ताबी और जमीन इसके इशारे की पाबंद है। फल फूल, दरख्त, अनाज सब इसी के उगे हुए हैं। दरिया, पहाड़, जंगल सब इसी ने बनाए हैं। ना इसके कोई औलाद है, ना बीवी, ना माँ बाप है, ना इसका कोई हमसर और मुकाबिल है। दुख, दर्द और रंजोगम सब वही देता है और वही दूर करता है। हर खैर और खुशी और नेमत वही देता है, वही छीन सकता है। इस्लाम के इस अकीदे का नाम तौहीद है और यही इस्लाम के कलीमे का पहला जुज है। ला इलाहा इल्लल्लाह। तर्जुमा यानी अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और ना इसके सिवा किसी और का हुक्म चलता है। बहुत शुक्रिया आप सबका हमारी वीडियो देखने के लिए। याद रखिए, आपका फीडबैक हमारे लिए कीमती है, तो जरूर कमेंट में लिखें और हमें बताइए कि आपको हमारे चैनल पर और क्या देखना पसंद है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज।